اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی عجیب اور غریب خصوصیت ہے۔ اس کی کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں اس کی مدنی ہیں۔ کچھ آیتیں رات میں نازل ہوئی اور کچھ آیتیں دن میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں سفر میں اور کچھ حضر میں، کچھ جنگ کے وقت اور کچھ صلح و امن کی حالت میں۔ اس کی کچھ آیتیں ناسخ ہیں، یعنی کچھ منسوخ ہو چکی ہیں اور کچھ حکم اس کے باقی ہیں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناسو، اے لوگو، اتقو، ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلتا، بتائیں، زلزلہ، ارتھکویک، زلزلہ، ساعتی، قیامت کا، شیئن، چیز ہے، عظیم، بہت بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں قیامت کے زلزلے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہولناک چیز ہے، اس کو معمولی چیز مت سمجھو، اس بات سے ڈرو۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قیامت سے پہلے کا زلزلہ کہا گیا، کیونکہ قیامت سے پہلے بھی زلزلے آئیں گے نا، تبھی قیامت آنی شروع ہوگی۔ اور بعض نے کہا کہ قیامت کا آغاز ہی زلزلوں سے ہوگا، اور بعض نے کہا قیامت کے آنے کے بعد یہ زلزلہ تب ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے، یعنی کبھی بھی ہوگا، اسی وقت کا ہے یہ زلزلہ۔ حضرت علقمہ نے فرمایا کہ یہ زلزلہ قیامت سے پہلے آئے گا اور قیامت کی خصوصی نشانی ہوگا۔ جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے اس روز یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں ہیبت اور دہشت کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل دن پورا ہونے سے پہلے پہلے ڈال دیں گی، یعنی ابورشن ہو جائیں گے۔ اور اے مخاطب، تجھ کو لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، مطلب نشے میں ہوں گے نہیں لیکن نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، یعنی ایسے ادھر ادھر بہہ کے گھوم رہے ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اس ہولناک منظر کی وجہ سے یہ سب ہوگا۔ یوما، جس دن، ترونہا، تم دیکھو گے اسے، تذہبو، غافل ہو جائیں گی، کلو، ہر، مردعتن، دودھ پلانے والی، اما، رضاعت سے بنائیں گے، رضاعت کہتے ہیں نا، رضائی مائیں، تو اسی سے، مردعتن، دودھ پلانے والی، اما، اس سے جسے، اردعت، اس نے دودھ پلایا تھا، فعلت کے وزن پر، اس نے دودھ پلایا تھا، وتدعو، اور گرا دیں گی، رکھ دیں گی، تدعو، وضع سے بنائے، وضع میں نے بتایا تھا نا، رفع کا اپوزٹ، اسی سے نیچے کے لیے آتا ہے وضع اور اوپر اٹھانے کے لیے آتا ہے رفع، اور گرا دیں گی کلن، ہر، ذاتی حملن، حمل والی، حملہا، اپنا حمل، یعنی ابورشن ہو جائیں گے ہر حمل والے کا، یعنی صرف انسان ہی نہیں، اس میں چاہے جانور ہوں یا کوئی بھی مخلوق ہو، ان سب کا۔ وَتَرَا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا، نشے میں، وما، اور نہیں ہے وہ، بسکارا، نشے میں، ولیکن، اور لیکن، اللہ کا عذاب شدید، بہت سخت ہے، یعنی لوگوں کو کیا دیکھو گے تم، نشے میں، اور وہ نشے میں ہوں گے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ یہ تو چھوٹی سی باتیں ہیں قیامت سے پہلے، لیکن جو عذاب ہوگا، جو بعد میں ملے گا، وہ جبکہ اسی میں ہی حالت بری ہو جائے گی لوگوں کی۔ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ جب قیامت آنی شروع ہو جائے گی تو جانور تک بھی جنگلوں سے بھاگنے لگیں گے اور شہروں میں آ جائیں گے، یہاں تک کہ آپس میں کھڑے ہوں گے شیر اور بکری وغیرہ، لیکن ہر کوئی آس پاس والوں سے غافل ہو جائے گا، یعنی شیر کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کیونکہ میرے سامنے بکری اور مجھے اس کو کھانا ہے، یا سانپ کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ مجھے ڈسنا ہے، میری فطرت ڈسنے والی ہے، یعنی ہر کوئی غافل ہو جائے گا، اس میں نا کہ غافل ہو جائے، ہر کوئی غافل ہوگا، دودھ پلانے والی نہیں، ہر کوئی، جانور تک غافل ہو جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو، یجادلو، جھگڑتا ہے، وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، کُلَّ، ہر شیطان، مرید، سرکش کی۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بہت بڑا جھگڑالو تھا، کہتا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور قرآن پہلے لوگوں کے افسانے والی کتابیں ہیں، مگر دوبارہ زندہ ہونے کے لیے وہ منکر تھا، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ جو چیزیں خاک ہو گئیں اس کو زندہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض لوگ، کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا تھا نا، جانتے پوچھتے،
تو اللہ کو جانتے نہیں تھے، لیکن مطلب پہلے لوگ اللہ کو جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے کام کے بارے میں، اللہ کی صفت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے تھے. یعنی جو بھی شیطان ان کو ورگلاتا تھا، اور شیطان کی باتوں میں یہ سب لوگ آ جایا کرتے تھے اور الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے. تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں آپ سے بغیر علم کے، یعنی کچھ ان کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کچھ، لیکن وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. کتبہ لکھ دیا گیا، علیہ اس پر، انہو کہ بے شک وہ، جو تولاہ دوست بنائے گا اسے، ولی سے تولا دوست بنائے گا اسے، کسے؟ شیطان کو. انہو کہ بے شک وہ، من جو کوئی، تولاہ دوست بنائے گا اسے، تو بے شک وہ یضلوہ گمراہ کر دے گا اسے، بھٹکا دے گا اسے، ویہدیہ اور ہدایت دے گا اسے، یعنی رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب السعیر عذاب کی طرف، دوزخ کے، بھڑکتی ہوئی آگ کی. تو کیا پتہ چل رہا ہے اس سے کہ شیطان صرف کس کی طرف بلاتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف. کیونکہ وہ شیطان کا خطبہ پھر یاد کریے، کیا کہا تھا اس نے؟ کیا کہے گا قیامت کے دن؟ یہ جب جہنم میں چلا جائے گا، میں نے تمہیں بلایا، دعوت دی، تم میری دعوت میں آ گئے، اب میں تم سے بری ہوں، مجھے نہیں پتا، اپنی ذمہ داری خود لو. نہ تو تم میری فریاد کر سکتے، نہ میں تمہاری فریاد کر سکتا. اب چیخو چلاؤ یا شانت رہو، تمہارے اوپر ہے. کیونکہ چیخیں گے چلائیں گے جہنم میں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، شانت رہا جائے گا نہیں، وہاں پر سکون سے رہا جائے گا نہیں. چیخ اپنے آپ ہی نکلے گی لوگوں کی اتنے عذاب دیکھ کر. چیخ تو ویسے بھی نکل جاتی ہے، اب جیسے یہاں پر بھی اگر انسان چلتے چلتے گر جائے تو ایک دم سے چیخ نکلتی ہے نا اس کی، انکانشیسلی نکلتی ہے، یعنی وہ چاہتا نہیں کہ چیخے لیکن نکل جاتی ہے. اسی طرح وہاں پر ہوگا. یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر ہو تم، فی ریب شک میں، من البعثی دوبارہ جی اٹھنے کے، بعث بھیجنے کے. بعث کے کتنے میننگ آگے نا، بھیجنا، بعث بھیجنا، دوبارہ جی اٹھنا، مقرر کرنا، دوبارہ جی اٹھنے کے. فإنا تو بے شک ہم نے، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، من تراب مٹی سے، پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر من علقۃ جمے ہوئے خون سے، پھر من مدغۃ گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ شکل والی، خلق سے تخلیق والی یعنی شکل والی، وغیرہ اور بغیر مخلقۃ شکل والی، لنبینہ تاکہ ہم بیان کر دیں تمہارے لیے، ونقر اور ہم ٹھہرائیں یا مقرر کریں، فی الارحام رحموں میں، جو نشاء ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى مقرر مدت تک، ثم پھر نخرجکم ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلاً بچہ بنا کر. طفل کسے کہتے ہیں؟ بچے کو، بچہ بنا کر. پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم اپنی جوانی کو، ومنکم اور تم میں سے وہ ہیں جو یتوفا فوت کیا جاتا ہے، فوت سے وفات سے جو فوت کیا جاتا ہے، ومنکم اور تم میں سے وہ ہے جو یردو رد لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل الامور نکارہ عمر تک. کون سی ہے نکارہ عمر؟ بڑھاپے کی. لی کیلا تاکہ نہ، یعلما وہ جانے، من بعدی بعد، علم جاننے کے، شیئن کچھ بھی، وترا اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو، حامدتن خشک، فیضا پھر جب، انزلنا نازل کرتے ہیں ہم اس پر پانی، اہتزت تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت اور وہ ابھر آتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، ابھر آتی ہے، مطلب اس میں غلہ اگاتا ہے. وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے، من کل زوج ہر قسم کے، بہیج رونق والے، بہیج کہتے ہیں رونق والے، ہر قسم کے رونق والے پودے. کیا بتایا گیا اس آیت میں؟ جیسے انسان پیدا کیا گیا ہے، انسان کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں، کیا کیا اسٹیجز ہوتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تو یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ بچے پیدا کیسے ہوتے ہیں اور اندر کیا کیا پروسیس ہوتا ہے. آج تو سائنس کے اکارڈنگ سب جانتے ہیں، جو بھی تھوڑی بہت سائنس نہیں بھی پڑھا ہوتا وہ بھی جانتا ہے.
لیکن اس زمانے میں یہ بات پتہ لگنا بہت حیران والی باتیں تھی. تو تب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پیدا کیسے ہوئے, کس سے؟ مٹی سے. مٹی کیسے؟ مٹی سے کیسے؟ جیسے انسان ہر جگہ سے مٹی کی غذائیں کھاتا ہے, طرح طرح کی جو پیڑ پودے اگتے ہیں, ہر جگہ کی جو مٹی سے ہی وہ چیزیں اگتی ہیں وہ غذا کھاتا ہے, اور اسی سے کیا بنتا ہے؟ وہ کھاتا ہے, اور اسی سے سپرمز بنتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نطفے سے, پھر علاقہ جمع ہوا خون, پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا خون علاقہ, پھر مدغہ گوشت کی بوٹی, یعنی سب گوشت آنا شروع ہوتا ہے, آتا ہے نا الٹرا ساؤنڈ میں بھی ایک بوٹی سی نظر آتی ہے, وہ شکل والی اور بغیر شکل والی, یعنی پہلے بغیر شکل کی ہوتی ہے اور بعد میں وہ پھر شکل والی, یا کچھ بنا شکل کی جو کچھ ابورٹ بھی ہو جاتے ہیں, تاکہ وہ بیان کرے تمہارے لیے, اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جیسے ہم چاہتے ہیں مقرر مدت تک. پھر اللہ تعالیٰ کیا بنا کے نکالتے ہیں؟ بچہ بنا کر نکال دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو کہا جب تم بچہ بن جاتے ہو, کچھ تو تم جوانی تک پہنچ جاتے ہو اور کچھ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں, اور بڑھاپے کو کیا کہا؟ نکارا عمر کہا. کیوں؟ کیونکہ بڑھاپے میں انسان کی یادداشت بھی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم بھول جاتے ہو, یعنی جاننے کے بعد بھی نہیں جانتے, یعنی کمزور یادداشت ہو جاتی ہے. کچھ انسان اپنے اوپر ڈیپینڈ بھی نہیں رہتا, اس لیے اس کو نکارا عمر کہا گیا, اس لیے اس عمر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. جسمانی کمزوری بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کا اگزامپل دیا کہ کیسے وہ خشک ہوتی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں اور کس طرح وہ کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں, رونق والی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا, اور اسی طرح زمین میں کس طرح پانی کی ضرورت ہے سبزہ اگانے کے لیے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. پہلے یہ انسانوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. آگے ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ, اس وجہ سے کہ اللہ ہوا وہی الحق حق ہے, وَإِنَّهُ اور بے شک وہ, یعنی اللہ کون ہے؟ حق سچ, اور بے شک وہ یوں ہی زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو, اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اور بے شک ساعۃ قیامت آتیۃ آنے والی ہے, لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں, اور بے شک اللہ یبعث دوبارہ اٹھائے گا, من انہیں جو فی القبور قبروں میں ہیں, یعنی جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا. یعنی قیامت میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا سچ ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو یجادلو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور نہیں, اور بغیر ہدایت کے, ولا اور بغیر کتاب مبین روشن کتاب کے, اس کے بارے میں بھی آتا ہے. یعنی ایسے لوگ بھی بہت سارے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے یا نبی سے جھگڑتے رہتے تھے بغیر علم کے, جیسے پچھلے واقعہ گزر چکا, اب بھی آگے ایک واقعہ آئے گا. اب بہت سے ایسے لوگ تھے جو بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے, دلیل نہیں ہوتی تھی نا ان کے پاس, بس کیا دلیل ہوتی تھی؟ ایک ہی دلیل ہوتی تھی, ہمارے جو باپ دادا کر رہے ہیں ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں, یہ کام تو ہمارے باپ دادا نہیں کیا تھا, بس یہ والی دلیل تھی, اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی ان کے پاس. ثانیہ سانون یا اس کا روٹ ہے, اس نتا سے بنا ہے, مسنا اسنتا اسنا, یعنی کس کے لیے آتا ہے؟ یہ ڈوئل کے لیے بھی آتا ہے, لیکن یہاں پر کیا ہوگا کہ اللہ موڑنے والا ہے اتفیہی اپنا پہلو, وہ موڑنے والا ہے اپنا پہلو, لیدل تاکہ وہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے, لہو اس کے لیے فی الدنیا دنیا میں رسوائی ہے, ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن عذاب آگ کا. زبان کو موڑنے کے لیے بھی یہ ورڈ آیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے لیے بھی آیا ہے یہ ڈائیورٹ کرنا, ہاں بات کچھ اور تھی اس کو کچھ اور کرنا. کس کے بارے میں آیا؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لڑتے ہیں بغیر علم کے. اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ اگر مال اور دولت میں ان کی برکت ہوتی تھی تو کہتے تھے ہمارا دین مہان ہے, اور اگر مال اور دولت میں برکت نہیں ہوتی تھی کہ کہتے تھے کہ ہمارے دین سے ہمیں کوئی بھی بھلائی نہیں ملی.
ایسے بھی ہیں, آگے بھی آئے گا ان کا واقعہ. تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں, بغیر علم کے لڑتے ہیں. تو ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک یہودی اسلام لایا اور اس کی مال وغیرہ, مال دولت وغیرہ سب جاتا رہا, یعنی آزمائش. اس نے اسلام کو منحوس سمجھا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا مجھ سے اسلام کو پھیر لیجئے. آپ نے فرمایا اسلام پھیرا نہیں جاتا. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے اس سے کوئی بھی بھلائی نہیں مل رہی, مجھے اس سے پھیر لیجئے. تو آپ نے فرمایا اسلام آدمی کو گلاتا ہے جیسے آگ سونے چاندی کو گلاتی ہے. ڈر گیا نا وہ, اچھا اسلام لے کر آیا ہوں میں, سب کچھ جاتا رہا. تو اسلام کے لیے تو آزمائش ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو لڑتے تھے, بغیر علم کے لڑتے تھے. ذالکا یہ, بیما اس وجہ سے, جو قدمت آگے بھیجا, یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے, وان اللہ اور بے شک اللہ نہیں, بالظلامین ظلم کرنے والا, للعبید اپنے بندوں پر, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر علم حاصل ظلم کرنے والا نہیں ہے, بندے اپنے آپ ہی ظلم کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو عبادت کرتا ہے اللہ کی, عَلَىٰ حَرْفٍ کنارے پر, فَإِن پھر اگر اصابہ پہنچے اس کو, خیرٌ فائدہ, اطمأنَّ تو مطمئن ہو جاتا ہے اس پر, اور اگر پہنچتی ہے اس کو فتنۃ کوئی آزمائش, انقلبا پلٹ جاتا ہے, عَلَىٰ وجہہ اپنے چہرے کے بل, خسیرہ نقصان اٹھا کر, اس نے نقصان اٹھایا, الدنیا دنیا میں اور آخرت میں, یہی ہے خسران خسارہ مبین کھلم کھلا. یہی جو میں نے ابھی بات بتائی اس آدمی کے بارے میں, یہودی کے بارے میں, یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ جب مال اور دولت میں برکت ہوئی تو اس نے کہا اسلام بہت اچھا ہے, میرا دین بہت اچھا ہے, اور جب دولت جاتی رہی تو اس نے کیا کہا, مجھے اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے کیا کہا, مجھے میرے دین سے پھیر دو, مجھ سے یہ دین واپس لے لو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو کوئی پھر جاتا ہے تو وہ کیا اٹھاتا ہے, بہت بڑا نقصان. کیونکہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش, اگر اسلام ہے تو اس کا مطلب آزمائشیں آئیں گی, اور اگر آزمائشیں نہیں آ رہی تو پھر اپنے ایمان کو پرکھو کہ کیا واقعی میرا ایمان صحیح ہے جو آزمائشیں نہیں آ رہی. صحابہ کرام کا دن اگر سکون میں گزرتا تھا نا, پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا ہمارے ایمان میں کمی تو نہیں آ گئی کہ کوئی آزمائش نہیں آ رہی. اور ہم ہر وقت ہمیں چاہیے سکون, بس سکون مل جائے, بس سکون مل جائے, ہے نا. یدعو وہ پکارتا ہے, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, جو نہیں یضرہ نقصان دے سکتا اسے, اور نہ ہی ینفعہ فائدہ پہنچا سکتا اسے, یہی ہے گمراہی بعید دور کی. یدعو وہ پکارتا ہے, لمن اسے, جس کا درہ نقصان اس کا, یعنی وہ پکارتا ہے کہ نقصان اس کا, اقربو زیادہ قریب ہے, من نفعہ اس کے نفع سے, اس کے فائدے سے. اگر اسلام کے علاوہ ہم کسی اور کو چوز کر دیں گے تو کیا ہے, وہ اس کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. فائدہ کم کیا ہے, دنیا کا فائدہ ہے, لیکن آخرت تو پوری برباد ہو گئی. لبیسا کتنا برا ہے, المولا دوست, کون دوست, شیطان, ولبیسا اور کتنا برا ہے, عشیر رفیق, رفیق کہتے ہیں ساتھی کو, اور یہ جو ہے عشرہ سے بھی بنا, یعنی کنبے کے لیے بھی آتا ہے, 10 کے لیے 10 ہوتے ہیں نا, اس کے اندر 10 لوگ, تو ساتھی کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ, یدخلو داخل کرے گا, الذین ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک, جنات باغات میں, تجری جاری ہے ان کے نیچے سے نہریں, ان اللہ بے شک اللہ, یفعلو کرتا ہے جو یرید وہ چاہتا ہے, من جو کانا ہے, یظنون گمان رکھتا, یقین رکھتا کہ لن ینصرہ ہرگز بھی نہیں مدد کرے گا اس کی, لن ینصرہم ہرگز بھی نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ, دنیا میں اور آخرت میں. فلیمدد تو چاہیے کہ وہ بڑھائے, مد بڑھانے کے لیے آتا ہے نا, مدد کے لیے بھی آتا ہے, تو چاہیے کہ وہ بڑھائے, بی سببن ایک رسی, سبب رسی کے لیے, الی السمائی آسمان تک, رشتوں کو بھی سبب کہتے ہیں نا, رشتہ داریاں یا جو بھی اسباب, ذریعے بھی, رسی بھی, آسمان تک. سما پھر, سمل یقطع پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے, قطع پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے, فلینظر پھر چاہیے کہ وہ دیکھے, کیا یذہبن لے جائے گی, قیدہ اس کی چال, جو یغیثو غصہ دلاتی ہے. اس کا مطلب سمجھائیں مجھے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ حاسدین یعنی جو حسد کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصیبت، اللہ تعالیٰ کی مدد کو، معاشیت کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ زندگی کا سامان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت یا مدد کو روک سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر وہ مدد دیں اور وہ روک سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دے دیا، اچھا ٹھیک ہے آسمان پر رسی چڑھاؤ اور کوشش کرو آسمان تک رسی تان کر چڑھا لو اور وہاں جا کر مدد بند کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ کی، اگر تم ایسا کر سکتے ہو، نہیں کاٹ دو، یعنی وہ مدد کاٹ کر دکھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ جو مدد کر رہے ہیں اس کو روک کر دکھاؤ، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی، میں بھی دیکھتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد اور بنی غطفان کا یہودی سے باہم امداد کا معاہدہ تھا، یعنی ان دونوں کا آپس میں کانٹریکٹ تھا کہ ہم آپس میں مدد کریں گے ایک دوسرے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مسلمان ہونا ممکن نہیں، کیونکہ ہم کو اندیشہ ہے کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، اور مسلمان ہو جانے کے بعد ہمارا یہودیوں سے بھی معاہدہ ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، پھر وہ نہ ہم کو غلہ دیں گے نہ ٹھہرنے کی جگہ دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کوئی گمان کرتا ہے کہ اللہ جو شخص گمان رکھتا ہے کہ ہرگز بھی نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، تو چاہیے کہ وہ ایک رسی بڑھا دے، کیونکہ وہ ان کو بھی کچھ سامان مل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اگر مدد روک کر دکھا سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ، آسمان تک رسی چڑھا لو۔ یعنی وہ کتنی ہی کوشش کر لیں تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا نہیں سنی یا اللہ تعالیٰ سن نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے لیکن تقدیر کے فیصلے کو اللہ کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَقَذَالِكَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو، کس کو؟ قرآن کو، آیتن، نشانیاں، بینات، کھلی ہوئی، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے من یرید، جسے وہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے، اور وہ لوگ یہودی بن گئے، والسابین، اور سابی کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ سابی جو تھے وہ دوسری قوم تھی، بہت روایتیں آتی ہیں اس پر۔ اور نصارا اور مجوسی، اور وہ جنہوں نے اشرک و شرک کیا، بے شک اللہ یفصلو، فیصلے کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، یعنی آپس میں اپنے اپنے دین بنا لیے اب اور اختلاف کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے فیصلے کرے گا، ایک بار اللہ کے پاس پہنچو تو صحیح، پھر اللہ بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر شہید گواہ ہے۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، بے شک اللہ کو یسجدو، سجدہ کر رہے ہیں، لہو، اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجرو، اور درخت یعنی پیڑ، والدواب، اور جانور یا جاندار، وکثیرون، اور بہت سے، من الناسی، لوگوں میں سے، وکثیرون، اور بہت سے، کہ حقا، ثابت ہو گیا اس پر عذاب، ومن، اور جسے یوہینی، رسوا کر دے اللہ، فما، تو نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، من مکرمن، کوئی عزت دینے والا، یہ فاعل ہے، مکرمن، عزت دینے والا، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سجدہ ہو گیا یہاں پر، کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہر پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اور بہت سے لوگ کیسے ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہو گیا، یعنی انہیں عذاب مل کر رہے گا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتاؤ کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ یعنی اب آپ سوچ لیں جتنے سجدے کریں گے نا اتنے گناہ آپ کے مٹتے رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو لوگ ایک دن مسلمان ہوئے، ایک شخص شہید ہو گیا یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد طبعی موت مرا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا جو بعد میں فوت ہوا ہے، جو طبعی موت جس کو ملی ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے اور شہید تھوڑا پیچھے ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ بہت زیادہ بڑا سمجھا تھا،
تو یہ ایسے کیسے ہوا؟ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات سے تعجب ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے ایک سال میں کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی روزے رکھے، کتنی نیکیاں کی؟ تو زندگی کا ہر دن قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ویسٹ نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آگ ابن آدم کے ہر عضو کو کھا لے گی، یعنی باڈی پارٹس کو کھا لے گی، سوائے سجدے کی جگہ کو، یعنی جو بھی سجدے کی نشانی ہوں گی، جیسے یہاں پڑ جاتی ہے، کسی کے گھٹنوں پہ پڑ جاتی ہے، کسی کے پیروں پہ پڑ جاتی ہیں، اسی سے تو پہچانیں گے نا فرشتے کہ وہ نمازی بھی گیا ہے جہنم میں، اسی سے فرشتے پہچانیں گے، وہ اس کے باڈی پارٹس چمک رہے ہوں گے اور وہ اس کو نکال کر لے آئیں گے جہنم سے۔ ہادانی، یہ خصمانی، دو جھگڑنے والے ہیں، اختصموا، انہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، فالذین، تو وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، قطعت، کاٹ دیے گئے، لہم، ان کے لیے، ثیابن، کپڑے، من الناری، آگ کے، یعنی آگ کے کپڑے پہنا دیے گئے، یصب، ڈالا جائے گا، من فوقی، اوپر سے، رؤوسہم، ان کے سروں کے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آیت ہازانی خصیمانی، ان دو فریق کے بارے میں، یعنی ان دو گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا تھا۔ مسلمانوں میں سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافروں میں سے عتبہ بن رابعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید اور عتبہ کا بھائی شیبہ تھا۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا کاٹے گئے؟ جہنم کے کپڑے، اور ان کے سروں پر کیا ہوگا؟ سواگت کس سے ہوگا جہنم میں؟ کھولتے ہوئے پانی کا۔ جنت میں بھی پانی پلایا جائے گا نا، کیونکہ بڑے پیاسے ہوں گے اور پورے حشر کے میدان سے آئے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے، تبھی تو ان کو جنت کا پانی پہلے سرو کیا جائے گا، اور اسی طرح وہ بھی پیاسے ہوں گے جہنمی لوگ بھی، تو ان کو بھی پانی سرو کیا جائے گا، اور کیسا؟ کھولتا ہوا پانی، جو کہ کیا؟ کھال پلٹا دے گا۔ استغفر اللہ۔ یسحرو، بتا دینا، پگھلا دیا جائے گا، جس سے، جو، فی بطونہم، ان کے پیٹوں میں ہوگا، وجلودو، اور کھالے۔ جہنم کی آگ بہت تیز ہے اور اس کے پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوگا وہ بھی بہت شدید ہوگا، یعنی ان کی کھالیں گل جائیں گے اور ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی گل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو زخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچے گا، یعنی پہلے وہ دماغ کو کھلائے گا، پھر وہ گزر کر پیٹ تک جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ دے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔ یوسحر ہے نا، سحر کے یہی معنی ہے، یوسحر بھی، اور پھر وہ دو زخی پہلے جیسے ہو جائیں گے اور یہ عمل دوبارہ ہوتا رہے گا۔ پگھلا دیا جائے گا جس سے، جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، مقامع، ہتھوڑے ہوں گے، مقامع، ہتھوڑے، من حدید، لوہے کے۔ اور کیسے ہتھوڑے ہوں گے؟ یہ پہلے حدیث میں بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایک ہتھوڑا اگر آسمان اور زمین کے، پوری زمین کے، کب سے، بابا آدم سے لے کر قیامت تک تمام لوگ اکٹھے ہو کر اٹھائیں اور جن بھی، تو اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ ایک ہتھوڑا اتنا خطرناک ہوگا، اور جب وہ دماغ پر مارا جائے گا تو وہ چور چور ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ پاؤڈر بن جائے، ایک ہی بار میں پاؤڈر بن جائے پہاڑ، ایسا ہوگا وہ ہتھوڑا۔ تو دماغ کا کیا ہوگا سوچو۔ کلما، جب کبھی بھی، اردو، وہ ارادہ کریں گے، ان، یہ کہ، یخرجو، وہ نکلیں اس سے، من الغم، من، گھٹن کی وجہ سے، یعنی غم کی وجہ سے، اعیدو، وہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں، وذوقو، اور چکھو عذاب حریق، آگ کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخلو، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، جنت میں بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے نہریں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے اس میں، من اساورا، کنگن، من ذہبن، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم، اور ان کا لباس اس میں ہوگا، حریر، ریشم کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے مایوس مت ہو، جنت بھی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں ڈرایا، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے جنت بھی ہے اور اس میں لباس ہوں گے، ریشم کے اچھے اچھے کپڑے، کنگن، کیا آتا ہے جنت کے لباس بھی
اور جنت کے زیورات بھی. جن کو شوق ہے دنیا میں پہننے کا وہ جنت میں جانے کی تیاری کرے, وہاں انہیں بہت زبردست ملے گا. نبی نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا. تو اس پر کیا کرا تھا صحابی نے, حضرت ابوبکر نے, یہاں تک کیا کہا تھا, میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں تک کنگن پہنوں. جنتیوں کے جو لباس ہے وہ جنت کے درخت طوبا سے بنایا جائے گا جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے, اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت سے کے پھل کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے, یعنی بہت نرم ہوں گے. پھل کے چھلکے کتنے نرم ہوتے ہیں نا, بالکل اتنے لائٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ چیکو کا بھی آپ دیکھیں تو ایک دم ایسے, تو پھلوں کے چھلکوں سے کپڑے بھی بنائے جائیں گے. آپ سوچو, اب امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ ہدو اور انہیں ہدایت دی گئی, وہ اور ہدو انہیں ہدایت دی گئی الت طیبی پاکیزہ کی طرف, من القولی بات میں سے, الہ طیبی پاکیزہ کی طرف, من القولی بات سے, یعنی پاکیزہ بات کہنے کی ہدایت دی گئی. وہودو اور انہیں ہدایت دی گئی راستے کی طرف حمید تعریف والے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یسدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے, والذی جسے جعلناہ بنایا ہم نے اسے للناسی لوگوں کے لیے سواء برابر ہے. عاقف کون ہوتا ہے, جمع رہنے والے, یعنی جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے, یعنی جو لوکلز ہوتے ہیں اور جو وہیں پر جمع رہنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی. تو عاقف رہنے والے فی ہی اس میں, والبادی اور باہر سے آنے والے یعنی دور والے, باہر سے آنے والے. اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں بالحاد کجی کا یعنی لڑائی کا, ٹیڑھے پن کا, بظلم ظلم کے ساتھ, نذقہ ہم چکھائیں گے اسے عذاب علیم دردناک. کس میں ہے یہ بات, کس کی بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ مسجد حرام سے, یعنی جنہوں نے مسجد حرام سے روکا, اور جو کوئی مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر چاہے وہ باہر سے آیا ہو یا وہ اندر رہنے والا ہو, جو بھی ظلم کا ارادہ کرے گا یا اس میں ٹیڑھے پن کا ارادہ کرے گا تو اس کو دردناک عذاب ہوگا. یہاں تک کہ ایک کیڑے پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے اس جگہ پر. اچھا, جنتیوں کے کنگن کے بارے میں آیا تھا نا یہاں پر, تو اس کے بارے میں آتا ہے, ہاں ان کو وہاں پر سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ریشم کی ہوگی. مفسرین نے فرمایا کہ جنتیوں کے ہاتھوں میں 3 قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے, موتیوں کے, سونے کے, چاندی کے. اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا جنتی یعنی جو سب سے کم لیول کا جنتی ہوگا اس کو جو زیورات پہنائے جائیں گے وہ پوری دنیا کے زیورات سے زیادہ قیمتی اور اعلیٰ ہوں گے. موتیوں کے بارے میں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے سر پر جو تاج ہوگا اس کے ادنا موتی کی چمک کا یہ عالم ہوگا کہ اس سے مشرق اور مغرب بھی جگمگا اٹھیں گے. لباس کے بارے میں آتا ہے, یعنی جو سب سے کم لیول کی ان کے بارے میں, اور فردوس کا تو جواب ہی نہیں. لباس کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مومن کا مکان ایک کھوکھلا موتی ہوگا جس کے اندر 70 کمرے ہوں گے, اور اس موتی کے درمیان ایک درخت ہوگا جس سے کپڑے نکلیں گے. مومن کی انگلی اٹھانے پر اس درخت سے 70 جوڑے نکلیں گے, ہر جوڑے میں زمرد ہوگا, یعنی ایک زمرد بھی ایک اس کا نام ہے زبرد ہے نا, اور موتیوں کی لڑیاں ہوں گی. حضرت جابر سے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس سے ریشم پیدا ہوتا ہے, اس ریشم سے جنتیوں کا لباس تیار ہوگا. یہ اتنا آتا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہاں, عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کو بھی سونے اور چاندی یعنی زیور اور ریشم پہننے والوں کو کے بارے میں فرما رہے تھے, یعنی سب کو ہی دیا جائے گا. تو کسی نے سوال کیا کہ یہاں پر تو ان کے لیے حرام ہے تو کیا وہاں پر ملے گا, تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ یہاں پر حرام ہے لیکن وہاں پر ان کو وہ سب چیزیں ملیں گی, پہنائی جائیں گی. کیونکہ وہ یہاں آزمائش ہے نا کہ اپنے نفس کو قابو رکھو, وہاں تھوڑی ہے نفس کو قابو, وہاں تھوڑی کرنا ہے, وہاں تو جو آپ کا دل کرے گا آپ وہ کریں گے.